अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 189 और 190 की जो तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश करिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 189। यस अलूना का वो सवाल करते हैं। कौन सवाल करता है? सहाबाए इकराम। किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन सवाल करता है? सहाबाए इकराम किससे करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अहिल्ला किस बारे में? चांद के बारे में। ये चांद के जो है ना घटना बढ़ना किससे होता है, कैसे होता है? क्योंकि उस अरब के खुले सहरे में सहरा में क्या है, हर रोज चांद की जो है ना घटती बढ़ती शक्ल लोगों की जो है ना तवज्जो और जो है मुसलसल अपनी तरफ क्या है खींचती थी। और ये अल्लाह की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी भी है, क्योंकि चांद जो है, चांद तक किसी इंसान का हाथ नहीं पहुंचता और नहीं वो किसी जमीनी कुव्वत की कंट्रोल में है। चांद जो क्या है, ना ही वो किसी जमीनी कुव्वत की कंट्रोल में है। उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। तो जब अल्लाह ने अपना रसूल भेजा, उस रसूल से बाज़ौक़ात ऐसे जवाल भी किए गए जिसका ताल्लुक दीन से नहीं था, क्योंकि चांद तो एक क्या है दुनियावी चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपनी खूबसूरती के एतबार से और अपने शक्ल में मुसलसल तब्दीली के एतबार से वो एक लोगों की तवज्जो का क्या है मरकज हर दौर में रहा। और लोगों ने दौरे जाहिलियत में और उससे पहले भी उसकी घटने बढ़ने से क्या करके मुतालिक है, क्या है किस्म के तहव्वात यानी कि अपनी जिंदगी में जहन में रखे हुए थे कि जो है ना मसलन बाज लोग का ख्याल ये होता था कि जब चांद की बढ़ती तारीख हो तो ये बहुत मुबारक होती है, और जब घटती तारीख हो तो मनहूस होती है। तो हर दौर में मुख्तलिफ तरह से क्या है तहमात जो है ना तवाहुमात क्या है नाम के साथ वाबस्ता किए गए हैं। तो सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी हकीकत के बारे में पूछा कि ये क्या चीज है, ये ऐसा क्यों होता है और ये कैसे होता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया? यस अलूनका अनिल अहिल्ला। अब जवाब देखिए कि कुल कह दीजिए। अब इस जवाब में क्या है? कुल कह दीजिए। क्या जवाब मिला? हिया मवाकीतु लिन्नास की लोगों की वक्त जो है ना लोगों की वक्त बताने का जरिया है, लोगों को वक्त बताने का जरिया है। चांद क्या है, पहले लोग क्या करते थे, चांद के इससे घटती इससे क्या है वक्त का पता करते थे, ये कौन सा कहाँ से तारीख चल रही है। तो लोगों के क्या है, लोगों का वक्त बताने का जरिया है। और क्या है मवाकीत का जरिया यानी कि वल हज, और ख़ास तौर पर हज की इबादत को अदा करने और करके, खास करके किस चीज़ के लिए है कि हज की इबादत को अदा करने का क्या है जरिया है। ये हज की इबादत के तायुन का जरिया है चांद का घटना और बढ़ना। क्या है? चांद का घटना और बढ़ना। अब यहाँ रमज़ान की बात नहीं की गई, क्योंकि उसकी बात पीछे हो चुकी थी। और उसमें ये भी कहा गया, उसमें क्या कहा गया कि कहना फमन शहदा मिन खुमुश सहरा फलियसुम कि जो रमजान का महीना पाए उसे चाहिए कि क्या है रोजे रखे। हमने पीछे पढ़ा ना, तो यहाँ पर सिर्फ हज की इबादत का जिक्र है। अगर रमजान का तयन भी हिलाल ही से होता है, लेकिन क्या है अगर चूंकि क्या है रमजान का तयन भी किससे होता है? हिलाल से ही होता है, यानी चांद से ही होता है। हिलाल का मतलब होता है चांद, हिलाल से ही होता है। एक तरफ तो सहाबा को की जो है ना सोच की वुसअत के बारे में पता चलती है कि उनके गौर व फिक्र का तरीका पता चलता है कि वो जो है ना वो कायनात में गौर व फिक्र करते थे। फिर ये कि वो इल्म के हरीस थे। वो क्या थे? इल्म के हरीस थे। चीज़ों को जानना चाहते थे कि ये सब कुछ क्यों होता है,
کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے خیالات جو ہے نا خیالات دور جاہلیت میں ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا تھا، ذہنوں میں سمائے تھے، ان کی تصدیق یا پھر تکذیب چاہتے تھے کہ ہم جو سوچتے ہیں کیا وہ درست ہے، کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات صرف دین سے متعلق نہیں ہوتے تھے، جو ہے نا بعض اوقات دنیاوی امور اور کائنات سے متعلق بھی سوال ہوتے تھے، اور ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب براہ راست ان کے سوال کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو جواب دیا اس میں ہلال کے کمی بیشی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے اور اس کے بار بار ہلال بن جانے، یعنی کہ پورا چاند جو ہے نا پورا مہینہ کیا ہو جاتا تھا، تبدیلیوں کے بعد دوبارہ پھر اپنی اصل حالت میں لوٹ آنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کیوں رکھا گیا، اور وہ جواب کیا ہے۔ تو ہیا مواقیت للناس، یہ کہ یہ ایک کیا ہے، کیا ہے وہ علم جو ہے نا کیلنڈر ہے، یہ کائناتی کیلنڈر ہے، کائناتی جنتری ہے، یعنی کہ جنتری کس کو سال بھر کی جو ہے نا طریقے ہوتی تھی۔ ایک چھوٹی سی کتاب میں اس کو کیا کہتے تھے، جتریان کہا جاتا تھا، جس سے جو ہے نا مہینوں کی کیلکولیشن کرتے تھے۔ پہلے کیا ہے، مہینوں کی اس سے کیا کرتے تھے، کیلکولیشن کرتے تھے۔ تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کے، ان کے کاموں کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، اور حج کا بھی، یعنی اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور دین کے فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی طور پر کیا فائدہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو مہینوں کی تاریخ جاننے میں کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اس آسمانی کیلنڈر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے، اور یہ ایک کیا ہے، امتیازی خصوصیت ہے کہ اسلامی مہینے اور کسی اور مہینے کی مثلا شمسی کیلنڈر جو ہے، یعنی کہ سولر کیلنڈر جو ہے، اگر کوئی شخص یہ نہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ سورج تو بھی اللہ نے ہی کا حساب لگانے کا ذریعہ بنایا، لیکن اس کا جو ہے نا اس کے مقابلے میں چاند کے ذریعے جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ ہے۔ چاند کے حساب سے کیا ہے، اس کا حساب کتاب زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے، حترل ہے، یعنی کہ آسان ہے، اور آفاقی ہے۔ آفاقی کا مطلب کہ ہر جگہ کام آتا ہے، یونیورسل ہے۔ مثلا ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، اس کو ایک ایسی جگہ جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج تاریخ کیا ہے، آج کیا ہے، دن کیا ہے، تو بھی وہ چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ مہینہ کی کون سی تاریخ ہے۔ اگر چاند جو بڑھتا گھٹتا ہے اس حساب سے ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر فل مون ہے تو مہینے کا کیا ہے، مہینے کا بیچ کا حصہ ہے، اور اگر رات کے پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو پہلی تاریخ ہے، اور نچلے حصے میں دکھائی دے رہا ہے تو کیا ہے، آخری تاریخ ہے۔ پھر وہ خود سے کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہے کہ اب یہ مہینہ کیا ہے، ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ ختم ہو گیا۔ اس سے پھر وہ کیا ہے نا، وہ سال کی گنتی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے وہ تاریخیں جو ہے نا معلوم کر سکے، لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو یہ کیلنڈر جو ہے نا ہر ایک کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی کیا ہے، اور پھر خاص طور پر حج کے اوقات، اور حج کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو جتنی بھی عبادت ہے ان سب کے تعین کے لیے ہمیں اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کیلنڈر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ایگزامپل کے لیے ہم کیا لیں گے، رمضان ہم کس چیز سے دیکھتے ہیں، چاند کی ہی اوقات سے پتہ چلتا ہے کہ آج چاند رات ہے اور ہمیں کل سے روزے رکھتے ہیں یا پھر تراویح شروع کرنی ہے۔ پھر زکوٰۃ کا حساب کتاب بھی، جیسے آج اس تاریخ کو ہم نے یہ سامان لیا تو کون سے مہینے میں جا کر کے یہ پورا ہوگا۔ تو جیسے زکوٰۃ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں نکالنے ہے، لیکن زکوٰۃ کا مقصد کہ جو چیز جب لی گئی ہے اس حساب سے جب اس کا سال پورا ہوگا تو ایک سال کی زکوٰۃ اس کی ہو جاتی ہے، جیسے سونے چاندی کا جیسے ہم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر عید بھی ہم چاند کی اوقات سے ہی دیکھ کر کے پتہ کرتے کہ عید ہے۔ پھر عدت جو ہے نا، اور پھر
بیوہ کی عدت، پھر 4 مہینے 10 دن ہے تو وہ جو ہے نا قمری مہینے کے اعتبار سے ہوگی، وہ کیا ہے قمری مہینے کے اعتبار سے ہوگی۔ پھر اسی طرح کفارے کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کا حساب کتاب، یعنی یا پھر قتل کا کفارے کے طور پر، پھر قصاص کو یعنی جو بدلہ لیتے ہیں لیکن جو ہے نا خطا سے قتل کر دی یا قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو غلطی سے کوئی مارا گیا تو اس کو نہیں مارا جائے گا، اس صورت میں کفارہ ہے، اس کفارے کے مہینے کے کیا ہے مسلسل روزے بھی ہیں، اور روزوں کو کیا ہے وہ کیسے گنے گا، کس حساب سے رکھے گا، اسی لیے بھی اس کو چاند کا حساب کرنا ہے، دوسرے کیلنڈر کے حساب وہ جو ہے نا 2 ماہ نہیں لارے رہے گا، 2 مہینے اسلامی کیلنڈر ہی چاہیے۔ بیوہ کی اوقات عدت کیا ہو یا پھر روزوں کا ہے یا پھر قرضوں کی واپسی کیا ہے نا قرضوں کی واپسی ہو یا پھر جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، ان سب چیزوں کے لیے کیا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو تاریخوں کا پتہ کرنے کے لیے کیا ہے پرفیکٹ ٹائمنگ کے لیے کیا کرنا پڑے گا، چاند کے گھٹنے بڑھنے کو جو ہے نا کی صورتیں بہت فائدہ مند ہے۔ یہاں پر خاص مہینے کی آغاز کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ جب گنا جائے گا تو اسلامی جو ہے نا مہینہ گنا جائے گا۔ اسلامک سال میں دوسرے کیلنڈر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک فائدہ لونر کیلنڈر کا یہ بھی ہے کہ عبادت کے لیے کوئی خاص موسم مقرر نہیں، رمضان سردیوں میں بھی آئے گا اور گرمیوں میں بھی آئے گا، حج کا مہینہ ہر سال بدلتے اسی لیے کیا اس سے لائف جو ہے نا مسلسل ایک حرکت میں رہتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے لائف کیا ہوتی ہے ایک مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا جاتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں کو پچھلی طرف سے آؤ، کہ تم اپنے گھروں کو کہاں سے پچھلی طرف سے، یعنی کہ دور جاہلیت میں جس طرح چاند کے بارے میں مختلف توہمات تھے اور چاند کو کیا ہے قسمتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، تو اسی طرح عبادت میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی کہ جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں تھی، وہ کیا تھا سراسر اپنے توہمات پر مبنی تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک دفعہ کیا کرے احرام پہن لیتا اور گھر سے نکل جاتا اور حج یا عمرے کی نیت سے اور پھر کیا ہے واپس کسی کام سے اس کو اپنے گھر آنا پڑتا تو وہ کیا ہے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ ان کے خیال یہ تھا کہ اگر احرام پہننے کے بعد کوئی چیز آسمان اور ان کے سر کے بیچ میں حائل ہو جائے تو اس سے کیا ہے احرام باطل ہو جاتا ہے، یعنی کہ احرام اور ان کے بیچ کوئی بھی چیز بیچ میں آ جائے تو کیا ہے وہ کیا ہو جاتا تھا کہ احرام جو ہے نا حائل ہو جاتا تھا۔ ان کے یہ خیالات تھے، حائل ہو جاتا تھا کوئی چیز اور پھر کیا ہے ہو جائے تو اس سے احرام باطل ہو جاتا ہے۔ اور دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کے اوپر لگی ہوئی جو چوکھٹ ہے ان کا سر جو ہے اس کے نیچے سے گزرے گا، جیسے لوگ قرآن کے نیچے سے گزر کے لوگ کیا کر سمجھتے ہیں کہ سب برکتیں حاصل ہو گئی۔ اب جیسے قرآن کے نیچے سے گزرتے ہیں، کب گزرتے ہیں؟ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، شادیاں ہوتی تھی تو لڑکیوں کے سر پہ قرآن رکھا جاتا تھا اور اس کے نیچے سے لڑکیوں کو پھر گزارا جاتا تھا۔ تو یہ بھی دور جاہلیت کی بات ہے، چاہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو ان کا خیال کیا تھا کہ دروازے کے جو ہے نا چوکھٹ کے نیچے سے گزرنے سے ان کے اور جو ہے نا ان کے اور آسمان کے بیچ وہ جو ہے نا لکڑی حائل ہو جائے گی اور رحم باطل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو انہوں نے اس کا حل جو ہے نا اس کا حل ڈھونڈا پچھلی دیوار فلانگ کے آؤ۔ اب یہ کس قدر جو ہے نا مشقت کا کام ہے کہ احرام
पहना हुआ उस पर से दीवार फलांगना, बेवजह की जो है मुशक्कत और तकल्लुफ जिसको दीन से कोई, जिसका क्या है दीन से कोई ताल्लुक नहीं, उनको ये कहा जा रहा है कि ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम पिछली तरफ से अपने घर आ रहे हो, उल्टा काम, जैसे बच्चों की तरह उल्टा काम करके नेकी करार दे रहे हो। अब ये थोड़ी सी कुरान समझने की बात है कि जब मस्दर को फेल के मायने में लाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या है मुबालगा पैदा कर देता है, यानी कि शिद्दत आ जाती है बात में, यानी कि फेल यानी कि काम करने वाला, और मस्दर क्या है नेकी करना यानी कि बिर का मतलब क्या था नेकी। और फिर इस आयत में क्या बताया जा रहा है, वलाकिन्नल बिर्रा मानी तका, लेकिन नेकी ये उसकी ये है लेकिन नेकी उसकी है जो तकवा करे, उसकी क्या है जो तकवा करे, तकवा इख्तियार करे, यानी कि बिर यानी कि नेकी। और फेल क्या है कि उसके करने वाला, यानी कि नेकी करने वाले को नेको क्यों कहा गया, नेको क्यों कहा, उसकी अहमियत के लिए, उसकी ताकीद के लिए, लेकिन उसकी नेकी है, नेक तो वो शख्स है जो क्या है अल्लाह से डरता है। नेक शख्स कौन है, जो अल्लाह से डरता है। और फिर वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, आओ घरों को उनके अंदर क्या है उनके दरवाजों से, घरों में दरवाजों से दाखिल हो, सीधे रास्ते से आओ, सीधे तरीके से आओ। अरबी जुबान का एक जो है ना मुहावरा है, अतल बैत मिम बाब ही, यानी कि फलां शख्स घर में आपके दरवाजे से दाखिल हुआ। ये जो है ना मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब कोई शख्स सही तौर पर काम करे, जिसके अप्रोच दुरुस्त हो, जिसका अप्रोच क्या हो दुरुस्त हो, तो उसको कहते हैं कि वो दरवाजा से दाखिल हुआ है। उनकी अकल भी जो है ना बताती थी कि उल्टे रास्ते से आना ठीक काम नहीं है, और ये एक फितरी तरीका है कि किसी भी काम का सही तरीका इख्तियार करेंगे तो उसका नतीजा भी क्या होगा, सही आएगा, वरना आपका वक्त जाया हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की सीट की जगह पिछली की सीट से हम हैंडल करें, या फिर पीछे से बीच और बच्चे तो बैठे, और बच्चे तो बैठते ही हैं, लेकिन कोई समझदार इंसान नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि वो फ्रंट सीट पे ही बैठ करके ड्राइविंग करेगा, ठीक है ना। तो दीनी इस्लाम एक क्या है माकूल दीन है, एक सही दीन है जो फितरत और अकल के तकाजों को पूरा करता है। लिहाजा ये बहुत अकल की बात है कि काम बहुत दुरुस्त तरीके से करो, सही तरीके से रहो, किसी भी काम को करने में क्या है गलत तरीका इख्तियार मत करो, स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि बुक रीडिंग करना है, कोई बुक रीडिंग करे अगर तो पीछे से पढ़े तो कैसा लगेगा, पीछे से नहीं पढ़ सकते ना, हमें आगे से पढ़ेंगे तो ही समझेगी बात, ठीक है ना। तो ये आयत जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में भी है कि, और ये एक क्या है जिंदगी के आम उसूल पर भी है कि कोई भी काम करो तो उसका तरीका दुरुस्त हो, उसका तरीका क्या हो, सही हो। और क्या है फैशन के नाम पर या फिर महज क्या है रवायात तोड़ने के नाम से पर या फिर भूंड काम करना, गलत काम करना, गलत तरीके से इख्तियार करना, ये दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टे काम करना, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं होती। इसमें कोई अक्लमंदी नहीं होती। और यहाँ पे क्या बता है, और अल्लाह से डरते रहो, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। तो इससे क्या पता चलता है कि कामयाब होने के लिए तकवा जरूरी है। पिछली आयत में भी बिर के बारे में, यानी कि तकवा जो है ना इकट्ठे आया था, इकट्ठे थे, और तकवा बिर और तकवा दोनों इकट्ठे आए थे। और एक और जगह पर भी आता है, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से
تعاون کرو، اور یہاں بھی بر اور تقوی کو ساتھ ساتھ جمع کر دیا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے، لیکن نیکی میں اللہ کا ڈر اور اخلاص ضروری ہے، تب کامیابی ہو سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے کیا ہمیں ضروری ہے؟ اخلاص ضروری، خالص ہر کام جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے کرنا ہے، ریاکاری کے لیے کرنا ہے، اپنے نام کے لیے کرنا ہے، نہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کے بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر تقوی ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی کام کرنے کے لیے جو ہے نا چور دروازے استعمال کرتا ہے، تو غلط راستے اختیار کرتا ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ دین کے تقاضے کے خلاف ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح اپروچ کے ساتھ صحیح کام کرنا چاہیے، یہ اصول زندگی کے بہت سے جگہ پر کام آئے گا۔ اور پھر بعض لوگ کے دل میں کیا ہے، کچھ اور بات ہوتی ہے اور وہ منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ بات نہیں کہتے، گھما پھرا کر کرتے، اور دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ہی جان لے۔ دس از رانگ، جو کہنا ہے سیدھا کہیے، اسے خیر اور بھلائی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے خیر اور بھلائی ہے، اس میں کیا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے، سب بات جو ہے نا کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 190 جو ہے نا اس کا بیان کریں گے، ہماری 189 جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب آیت نمبر 190 میں کیا بتایا گیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ کس سے کرو؟ ان لوگوں سے، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کریں، جو تم سے کریں فی سبیل اللہ، دین کے خاطر۔ جنگ کس کے خاطر ہونی چاہیے؟ اپنی جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دین کے خاطر ہونی چاہیے، اپنی ذات کے خاطر نہیں، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر، اور طریقے بھی درست ہوں، اور اس کا طریقہ بھی درست ہو، یعنی کہ کسی کا کچھ نقصان بھی نہ ہو، طریقہ بھی درست ہو، یعنی یہ نہیں کہ کوئی جو ہے نا جس کی غلطی نہیں ہم اس کو مار دے اور جنگ کر کے چلے آئے، نہیں، جب جس نے جنگ شروعات کی پھر اس کا ہمیں جواب دینا ہے، نہ کہ ہم پہلے سے جنگ کے لیے کھڑے رہیں بنا مطلب کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ہمارا دین یہ نہیں بتاتا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ خواہ تم جنگ کی حالت میں ہو تو بھی زیادتی نہ کرو، اور وہاں اللہ کی کیا ہے نا اللہ کی قائم کردہ حدود اور صحرا کا خیال رکھو، اور کیا ہے، صحرا کا خیال رکھنا ہوگا۔ کسی بھی طرح کا ٹرانسلیشن، ظلم اور زیادتی تم جو ہے نا میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، تم میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، وہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ لا یحب المعتدین، لا یحب المعتدین، یعنی کہ بہت نیکی نہیں رکھتے زیادتی کرنے والوں سے، محبت نہیں رکھتے زیادتی کرنے والوں سے۔ کون یہاں پہ ہے نا؟ لا یحب المعتدین، یعنی کہ محبت نہیں رکھتے زیادتی کرنے والوں سے۔ کون محبت نہیں کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ زیادتی کرنے والے، حد سے گزرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی جو ہے نا لشکر بھیجتے تھے تو خاص طور پر جو ہے نا ان کو کیا کرتے، خاص طور پر ان کو تاکید کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لتو مسلو، یعنی کہ مسلح، یعنی کہ نہ کرنا، یعنی کہ مسلح کوئی لوگ جو مارے جائیں، یعنی کہ ناک، کان اور دیگر اعضاء کو کاٹنا، ان کو جو ہے نا بدشکل بنا دینا۔ ولا تغلو، یعنی کہ گلول کہتے ہیں خیانت کو، یعنی کہ مال غنیمت میں سے چرانا، ٹھیک ہے نا۔ اور ولا تقدیرو، اور جو ہے نا
بدعہدی نہ کرنا، یعنی کہ جیسے اگر ہم جنگ کی بھی حالت میں ہو تو ایسا ہم زیادتی نہیں کریں کہ کسی کا کان کاٹ دے، کسی کا ناک کاٹ دے، کسی کا ہاتھ کاٹ دے. ہمیں ایسا اس طریقے سے نہیں کرنا، ہمیں حدود میں رہ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایسا نہ کسی کا نقصان کر دے کہ وہ کہیں کا نہ بچے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے بدعہدی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا. اور پھر کیا ہے ولا تقتلوا والدین، اور بچے کو قتل نہ کرنا، والدین اور بچے کو قتل نہ کرنا. اسی طرح اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا عورتوں، بچوں، بیماروں اور جو ہے نا گدجا میں مشروف جو ہے نا عبادت گاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے. کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ اسی طرح اور احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، عورتوں پہ ظلم کرنا، بچوں پہ، چھوٹے بچوں پہ زیادتی کرنا، پھر بیماروں پہ یا پھر کوئی کیا ہے جہاں میں مشروف عبادت گاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے. پھر کیا ہے جیسے آیت میں کیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور پھر یہاں پہ کیا ہے کہ کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اور بچے اور عورتیں، بوڑھے اور جو ہے عبادت گزار اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو تم بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ، تم بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے نا کہ دوسرے کا غصہ دوسرے پہ اتار دے. جس نے تم پہ جو تم سے جنگ کیا ہے تم اس کو مارو، تم اس کے ساتھ جیسا وہ کر رہا ہے ویسے کرو، لیکن ہمیں پھر بھی حدود میں رہنے کے، چاہے تم جنگ کی حالت میں ہو، چاہے تم غصے کی حالت میں، چاہے کوئی بھی حالت میں ہو. ایسا نہیں کہ ہم کسی پہ زیادتی کریں اور ظلم کریں. تو سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے نا 190، اس میں کیا ہے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہو چکی تھی، وہ سورۃ الحج کی آیت 39 تھی. اب سب جانتے ہیں کہ مکہ میں کیا ہے مسلمان 13 سال رہے اور وہاں ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے. آگ کے اوپر لٹایا گیا انہیں، اور پھر ریت پر گھسیٹا گیا، پھر ان کو مارا گیا، پھر ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوئے. اور ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، بری طرح ستائے گئے. ان کا کیا ہے جو ہے نا معاشرتی اور بائیکاٹ کر دیا گیا. تو ان کو کیا ہوا کہ ان کو صحابہ جو ہے نا ابی طالب نے شعبے ابی طالب میں بند کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ کیا ہے لین دین اور تجارت ختم کر دی گئی. اور ان کے ساتھ کیا کر دیا گیا؟ لین دین اور تجارت ختم کر دی گئی. یہاں تک کہ نوبت آئی کہ وہ پتے کھاتے تھے، اور پھر جانوروں کی کھال اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں کچھ تو اتنا ستم کر دیا گیا تھا، اتنا ظلم ان لوگوں پہ کیا گیا تھا کہ ان کو کھانا پینا سب کچھ حرام کر دیا تھا. تو انہوں کیا کرتے؟ پتے کھا کر زندہ رہتے تھے، اور پھر جو ہے نا پھر پتے کھاتے تھے، پھر جانوروں کی کھال اور پھر مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. اور یہ ساری زیادتیاں اور ساری تکلیفیں وہ صبر کے ساتھ سہتے رہے اور انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی، اور انہیں بدلہ لینے کی پھر بھی اجازت نہ تھی. تو وہ چاہتے بھی تھے کہ بدلہ لیں، تو کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے کفون، یعنی کہ کہو اب اپنے ہاتھ روکو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور تھے. لیکن جب مدینے میں آئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دیگر رہنے والوں کے ساتھ ایک جو ہے نا معاہدہ کر دیا، ایک کیا ہے معاہدہ کانٹیکٹ کر لیا. تو اس وقت کیا ہوا؟ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. اب ان کو اجازت دے دی گئی. سورۃ الحج میں آتا ہے کہ جن لوگوں سے کیا کی گئی؟ جنگ کی گئی، ان کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ بھی بدلہ لے کیونکہ اپنے ظلم کیا ان پہ ظلم کیا گیا ہے، تو اس پر ظلم کیا جائے. اگر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے ہو تو بدلہ لے، ورنہ صبر کرے. بعض اوقات کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرسٹ ہو اور وہ بار بار پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں. بعض گھروں میں کیا ہے اپرسٹ ہوتے ہیں، اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جو ہے نا شوہروں سے بہت مار پڑتی ہے، یا پھر اور اس طرح کی ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہے. بولتی ہیں کہ کیا کرے. اب تھرڈ آپشن تو ہوتی نہیں، یا تو پھر صبر کے ساتھ سہ لیں، یا پھر اس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں علاج اور جو ہے نا درست
पुख्तगी या फिर दूसरा रास्ता है छोड़ देने का, तो या फिर तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि एक औरत की पोजीशन कमज़ोर होती है, वो फिजिकली क्या है बदला लेकर जवाब नहीं दे सकती, और वो जवाब देती भी है तो उससे क्या ज्यादा पिस जाती है। ये तो एक छोटी सी घर की स्टेट की बात है, लेकिन इसी तरह बड़े पैमाने पर भी यानी उसूल काम करता है। तो अगर मक्का जैसे हालात है फिर क्या करना होगा कि सब्र, और अगर हिम्मत है तो फिर क्या करो कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और क्या है, तुम जो है ना और जंग करो अल्लाह के रास्ते में उनसे जो जंग करते हैं तुमसे, और ना तुम ज्यादती करो, बेशक अल्लाह क्या है नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। और क्या है, और कत्ल करो उन्हें नहीं, अब फिर क्या है, और अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। तो फिर क्या है कि और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ज्यादती किसी हाल में भी हो जायज नहीं, जुल्म जायज नहीं है, बदले की इजाजत तो है। कोई आगाज कर दे तो क्या है, दिफा करना है, हमें अपने आप को बचाना है, तो तुमको लेकिन ज्यादती नहीं करना है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है। और गुस्से की हालत की कुरान कितनी खूबसूरत बात बताता है कि अगर तुम गुस्से की भी हालत में तो किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना करो। अगर वो तुम्हारे साथ किए हैं तो फिर तुम बदला लो, अगर तुम कमजोर नहीं हो तुम उनसे ले सकते हो, लेकिन फिर भी हुदूद में रहकर, ना कि तुम उन आपे से बाहर आकर उनके बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को सताने लग जाओ। नहीं, ऐसा हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है कि वो इसकी इजाजत नहीं देता। जो भी करना है हुदूद में रह के करना है, तरीके से करना है, उसका सही तरीका इख्तियार करना है, ना कि हम जो है ना किसी जो है ना जो उसके हकदार नहीं, यानी कि जिनके ऊपर जुल्म सितम ना भी उन्होंने नहीं किया और हम उनसे बदला लेने लग जाए, कमजोरों से बदला लेने लगे, तो ये जो है ना हिम्मत वाली बात नहीं होती। हिम्मत वाली बात तो वो होती है जब आपसे कोई ये करे और फिर आप उसको सही तरीके से उसे जवाब दिया। तो खामोशी आपके इख्तियार के, अगर आपके हद में है, अगर आपके पास उसका जरिया है बदला लेने का तो आप नहीं लेने का तो सब्र करें, अगर है तो फिर जिसने किया उसी से ले, ना कि हम कमजोरों से, औरतों से, बूढ़ों से, और फिर जो है ना बीमारों से, और फिर इबादतगारों से हम बदला ना ले। कितनी खूबसूरत बातें अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको जो है ना कुरान में बताते हैं। कुरान समझ कर नहीं पढ़ते तो हमें समझ में भी नहीं आता, जब हम पढ़ते तो और इंटरेस्ट लगता है कि हम और जाने इस्लाम को, और समझे कुरान को, और समझे अल्लाह की बातों को, ठीक है ना। तो हमने 189 से क्या सीखा कि चांद के घटने बढ़ने की वजह क्या है कि औकात जानने के लिए, वक्त जानने के लिए, हज के तायीन के लिए, फिर क्या है ना पूरी दुनिया का कैलेंडर है ये, ज़कात का हिसाब किताब करने के लिए, इबादत और जो है ना तलाक के लिए, इबादत के लिए, तलाक के लिए, या फिर क्या है जो बेवा के लिए, फिर कफ़ारे के रोज़े यानी कत्ल के कफ़ारे के लिए, और फिर हमारी तमाम इस्लामी इबादत चांद से ही जुड़ी हुई है, जैसे रमज़ान हो गया, हज हो गया। और नेकी क्या है कि इंसान में तकवा, अल्लाह का डर हो। तकवा क्या है? अल्लाह का डर, हर वो चीज़ छोड़ दे जो अल्लाह को नापसंद है, काम अल्लाह की जो है ना रज़ा के लिए हो, उसके कामों में इखलास हो, सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करे, ना कि दिखावे के लिए, रियाकारी के, अपने नाम के लिए, शोहरत के लिए नहीं। और कामयाबी क्या है? तकवा के साथ जुड़ी हुई है। कामयाबी क्या है? तकवा के साथ जुड़ी है। अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे जाएंगे तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। और 190 से हमने क्या सीखा कि हमने इस आयत पे क्या है, मुसलमानों को किस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की राह में जंग करने का ज्यादती से रोका गया है, अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखना है। इस आयत में जंग का क्या उसूल बताए गए हैं कि लड़ाई की वजह दीन हो, ना कि हमारी क्या है अपनी जो है ना अपनी पर्सनल जिंदगी से हम लड़ना शुरू कर दे लोगों से, नहीं, पर दीन की वजह से हम अगर जो दीन की मुखालफत करते हैं, दीन का जो हम दीन से जुड़ी हुई बात है, अगर वो हम पे आके चढ़ाई करते हैं दीन के बारे में कि तुम नमाज मत पढ़ो, कुरान मत पढ़ो, तो हम उससे फिर जंग कर सकते कि नहीं, ये हमारा दीन है, हमें करना ही करना है, हम नहीं छोड़ सकते, चाहे तुम मेरी जान भी ले लो तो भी हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो और फिर उसके लड़ जाए तो तुमसे, और की क्या है, उनसे लड़ जाए तो तुमसे लड़े,
تم لڑو، ٹھیک ہے نا، اور پھر درست طریقہ ہو، زیادتی نہ ہو کسی پر بھی، پھر اللہ کے حدود کا خیال رکھنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے، اور اتنی اچھی اچھی باتیں، ہر آیت میں ایسی ایسی باتیں رہتی کہ ہم سب جو ہے نا اگر زندگی میں اپنے عمل کرنا شروع کر دینا تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ایک دم ہائپر نہیں ہونا ہے، ہمیں سوچ کر کے، جیسے قرآن کا طریقہ ہے، جیسے اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، اس طریقے سے ہم ہر جنگ کو جیت سکتے ہیں، ہر بات، ہر جہاں پہ بھی، چاہے وہ گھر ہو، رشتہ داری ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، ہم اس سے کیا ہے، ہماری جو ہے نا جیت ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ ہم غلط تک طریقہ نہیں اختیار کریں، کسی کے لیے غلط انٹینشن نہیں رکھیں گے، اور کسی کا ہم برا نہیں سوچیں گے، بس اگر نے اس نے پہل کی ہے برے طریقے سے، وہ بھی دین کے خاطر، تو پھر ہم اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں بھی ان سے جنگ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور الحمدللہ ہماری مختصر تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے، ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب بھی جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔